جس کے ہاتھوں میں، جس کی قدرت میں بادشاہی ہے۔ یہ دیکھیں برکت کا لفظ جو ہے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے اولاد میں برکت دے، اللہ تیری عقل میں برکت دے۔ تو یہ برکتوں کی مالک ذات کون ہے؟ جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے۔ اور اسی 5 آیات میں کہا اوپر نہیں دیکھتے، آسمان طے در طے بنائے ہیں اور اس پہ وہ چمکتے ستارے ہیں، اس پہ بھی آپ دیکھتے ہو کہ وہ شہاب ثاقب جو ہیں، چھوٹے ہوتے تو کہتے تھے شیطان کو مارا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ انگارے پھینکے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر اللہ اگلی آیات ہم پڑھتے ہیں، 6 آیت میں وہ بتانے کے بعد کہتے کدھر جدھر نظر دوڑاؤ گے میں ہی ہوں۔ یہ بتانے کے بعد قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا اختیار ہے، فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو سارا کچھ دیکھنے کے بعد کافر ہیں، نہیں مانتے ہیں، بِرَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے منکر ہیں، تو کیا ہے پھر؟ عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، نہ مانو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، نیک اعمال کرو گے تو اجر ملے گا، جنتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بات نہیں مانو گے پھر دوزخ ہے، سڑو مرو۔ اس کا آگے نقشہ کھینچا جا کے اللہ پاک نے۔ خوف آتا ہے سن کے پڑھ کے، اور الفاظ کس کے ہیں؟ مولا کے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، دوزخ بہت بری جگہ ہے جس میں پھینک دیے جاؤ گے اگر یہ نہیں مانو گے کہ یہ سارا نظام ایک اللہ واحد لا شریک میرا ہے۔ آگے فرمایا وہ دوزخ جس کا ذکر 6 آیت میں کیا، اذا القوا، ملاقات یعنی اس میں ڈالے جاؤ گے۔ اذا القوا فیہا، جب اس میں تم جھونکے جاؤ گے، سمعوا لہا، اس کو سنو گے، کیا؟ شہیقاً وہی تفور، دھاڑیں مارتی دوزخ، اس کو سنو گے جس میں پھینکے جاؤ گے تم، اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی۔ آگے پھر اسی کی تشریح کی ہے، خوفناک جہنم کی، جس میں نہ ماننے والے پھینکے جائیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، تو ایسے لگے گا کہ غصے میں وہ پھٹ گئی۔ من الغیظ، غیظ اردو میں بولتے ہیں۔ کلما القی فیہا فوج، میں تو جتنی سمجھ آتی ہے، کمال ہے اللہ کا اسلوب۔ وہ پھٹ پڑے گی، کلما القی فیہا فوج، جب گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ سالہم، سوال کریں گے، پوچھیں گے، کون؟ خزانہ، تو خزانچی، وہاں کے پہرے دار، دروگے، وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہیں ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کہ یہ کرو گے تو مرو گے، جاؤ گے جہنم میں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے بلا، ہم نے سنا تھا، قد جانا نذیر، بے شک ہمارے پاس آئے ڈرانے والے۔ تو ہم کیا کہتے تھے؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھوٹا کہا، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ وقلنا، اور کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے اتاری نہیں ہے، جبکہ اوپر بیان کیا گیا کہ سارا کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور اوپر سے اجت کریں گے، مذاق کریں گے کہ یہ جو کتاب لے کے آپ آئے ہیں یہ تو غلطی ہے، اس میں غلطیاں ہیں، ضلال کبیر۔ اب پچھتا رہے ہیں، اب پچھتا کیا ہوا جب چڑیاں چگیں کھیت، اب تو ایک لمحہ نہیں۔ اللہ تبارک نے پڑھا ہے کتابوں میں، اللہ پاک کی اتنی ذات ہم پہ مہربان ہے، گناہ گار سے گناہ گار بھی بندہ ہے،
وہ دم واپسی سے پہلے پہلے اس کی بارگاہ میں اس کا دروازہ کھلا ہے توبہ کا، معافی مانگ لے تو وہ ذات باری معاف کر دیتی۔ استغفار پڑھو، توبہ کرتے رہو۔ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں۔ زندگی کے اندر جتنی گزری ہم نظر ڈالیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں خرابی رہ گئی، کہیں امانت میں خیانت کر لی، کہیں جھوٹ بول لیا، کہیں حسد کر لیا، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ تو اللہ کہتا معاف کر دوں گا۔ کسی رشتہ دار کا حق مارا ہے، کسی ہمسائے کا حق مارا ہے، تو کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ پھر پچھتا رہے ہیں، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے ہوتے جو اللہ کے پیارے پیغمبر اچھی باتیں بتا رہے تھے یا اہل اللہ بتاتے تھے، کاش ہم ان کو سنتے۔ علماء حق بتاتے ہیں اسٹیجوں پہ، کاش ہم سنتے اور ناقلو اور عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم اصحاب سعیر میں نہ ہوتے، آج ہم دوزخ میں نہ پھینکے جاتے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فاعترفوا بذنبہم، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اب تو دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا جو دوزخ والے ہیں دور ہو جائیں۔ بہت بڑا لفظ ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا۔ ماں سے بے ادبی کرے، باپ سے کرے، وہ ایک موٹا لفظ بولتا، دال فین، یہ ہے وہ دور ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بدبختی ہوگی ہماری اس وقت جب اب ہم سوچ سمجھ کے اللہ کے احکام کو ماننے والے نہیں ہیں، ان پہ عمل کرنے والے نہیں، تو اس وقت تو اعمال نامے کلوز ہو چکے ہوں گے۔ ان الذین یخشون ربہم، یہ ان لوگوں کی بات ہے، دیکھو تو نہیں کسی نے اللہ کو، جو بن ڈٹھے اس سے ڈرتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی کرتے ہوئے خوف کھا جاتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے اس کے جلال کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں۔ مغفرۃ و اجر کبیر، اس کے لیے پھر کیا انعام ہے؟ ان کے لیے بخشش اور اجر کریم ہے۔ وَسِرُّ قَوْلَكُمْ، ان کا قول سر ہے، چھپا ہوا ہے، وَاجْهَرُوا یا کھلے طور پہ ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جو کچھ سوچتے بھی ہیں اندر سوچتے ہیں اور باہر اس کے خلاف اللہ کے احکامات کے کرتے ہیں، تو اللہ کیا ہے؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ خوب جاننے والا ہے۔ پھر خود ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ کیا اس کو علم نہیں ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو بڑا لطیف بھی، یعنی بریک سے بریک بات بھی جاننے والا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاری سورہ میں جو ہماری ہدایت کے لیے پیغام دیا گیا ہے، اس پر عمل کریں اور جنت والے بنیں۔